مومن وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ تین باتیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور تکبر۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے۔ جس نے ایک نفس کو بچایا اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچائی۔ عشق اگر مستی میں آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا ایک ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ وہ شخص سب سے اچھی زندگی گزارتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ سائل کا سوال فی الفور پورا کرو۔ اگر تم نے تاخیر کی اور وہ باز آ گیا تو تم رضائے حق سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے پاس میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بدعمالی ہے۔ دانائیوں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، اس لیے شیطان مردود اور ملعون ہوا۔ سخاوت افضل ترین عمل ہے۔ جو لوگ تمہارے دوست بننا چاہتے ہیں ان کے دوست بنو، عادل کہلاؤ گے۔ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس ادب ہے۔ سب سے عمدہ زندگی اس شخص کی ہے جس کی زندگی میں دوسرے شریک ہوں، اور بری ہے وہ زندگی جس کے ساتھ دوسرے بسر نہ کر سکیں۔ اچھے اخلاق 10 ہیں: زبان کی سچائی، حقوق العباد، صلہ رحمی، سائل کو دینا، احسان کا بدلہ، پڑوسی کی حفاظت، حسن خلق، مہمان نوازی، شرم و حیا، اور باطل سے جنگ کے وقت حملے میں شدت۔ دنیا میں 2 طرح کے درد ہیں، ایک وہ جو آپ کو تکلیف دے اور ایک وہ جو آپ کو بدل دے۔ کسی بھی گناہ کو دل آزار کلمات کہہ کر اور اعذار رسانی کے بعد یہ کہنا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کو پتھر مار کر زخمی کر کے بعد میں یہ کہہ دے کہ میں اپنا پتھر واپس لیتا ہوں یا معافی چاہتا ہوں۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ اور نہ ان کے پاس بیٹھو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آئیں۔ اگر تم حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگ رہے ہیں وہی حق ہے۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے سامنے خدا کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو۔ یاد رکھو تم پر آنے والی مصیبت در حقیقت تمہارے اپنے عمل و کردار کا نتیجہ ہوتی ہے،
لیکن خدا پھر بھی تمہیں درگزر کرتا ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کے لیے خدا نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے اعمال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا۔ اللہ سے تجارت شروع کرو، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہمارا امیر و غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ وقت کا غلام بن جانا بہترین دنائی ہے۔ علم کا دشمن تکبر، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ اور راستے کا دشمن دروغ کوئی ہے۔ دولت بمقابلہ عزت، شوکت بمقابلہ حکمت، سلطنت بمقابلہ عبادت، صورت بمقابلہ سیرت اور شجاعت بمقابلہ سخاوت ہے۔ عورت کے دل پر بے زبان جواہرات مرد کو فصیح و بلیغ تقریروں سے بھی زیادہ اثر انداز کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ان میں قرض کی ذلت سب سے سخت تر ہے۔ افراد سے پیا جائے تو آب حیات بھی زہر ہے۔ اگر کوئی خواہش دل میں پیدا ہو تو اسے روکو، اگر اس خواہش پر ایک دفعہ فتح پا لی تو اس سے بڑی فتوحات کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ زبردست کا ہاتھ چلتا ہے اور غریب کی زبان۔ اعتقاد دعا کو زیادہ مؤثر کر دیتا ہے، جو من میں بسے سو سپنے دسے۔ ہر شخص کے لیے اپنی ہی سمجھ بادشاہ ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں، اسے بھیڑ بھی کاٹنے دوڑے گی۔ خواہ تمہارا دشمن ریت کی رسی ہو، مگر تم اسے سانپ کہہ کر پکارو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، صبر کرنا اور شکر کرنا۔ غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچو، کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو سوچتا ہے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اور صابر ترین وہ شخص ہے جو درویشی میں صبر کر سکے، اور قانع ترین وہ شخص ہے جو مقدر کی روزی پر راضی رہے۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباسوں پر ہوگی، نہ کہ خود اس کی ذات پر۔ دنیا کو چوروں کی کمین گاہ تصور کر کے ہوشیاری اور آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی۔ صرف تعلیم سے شرافت انسانی حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے علم کیمیا کے ذریعے تانبے کا سونا بنانا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مفلس کو تھوڑی چیزوں کی ضرورت ہے اور اسودہ حال کو بہت کی، اور طبع انسان کو کل چیزوں کی۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ابدی ہے۔ تمہیں وراثت میں مفلسی و تنگ دستی ملے تو نیکی اور شرافت کو اپنا سرمایہ بنا لو۔ جو شخص علمی ذوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے اذیت پہنچانا ہے۔ کہیں صرف سوراخ پیٹنے پر سانپ مر سکتا ہے، اور کہیں صرف جسمانی تکلیف سہنے پر نجات مل سکتی ہے۔ دوسروں کی محنت اور مشقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ تمہاری کوشش بھی ضائع نہ جائے۔ ایک اچھا قانون دان ایک برا ہمسایہ ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں،
لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو اور کسی عمل کو دیکھو۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین خود سکھا دے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکے کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش